وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا. بری خبر ہے افغان فورسز نے یعنی کہ افغانستان میں موجود حکومت امارات اسلامی نے اور ان کی فوج نے پاکستان کی سرزمین پر دھاوا بولا ہے. ابھی کی خبر ہے اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے. افغانستان سے پاک سرزمین پر حملہ، چمن میں 6 شہری شہید، 17 زخمی. افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ، مارٹر گولوں اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال. اور سرحد پار سے جو مارٹر گولے اور راکٹ جو ہیں انہوں نے قہر ڈھایا ہے، ظلم کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جس طرح واقعہ ہوا افغان فورسز کی اٹیک تھا. افغان بارڈر فورسز نے بڑی آرٹلری اور مارٹر فائر کھولے ہیں. بڑا فرق ہے. یہ ایک ملک، ایک ہمسایہ ملک کی فورس ہے. لیکن یہ تو بارڈر فورسز کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو افغانستان کے جو فورسز ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے. تو افغانستان کے اور پاکستان کے حالات تو تعلقات ٹھیک نہیں، لیکن اس حد تک تو نہیں تھے کہ وہاں سے باقاعدہ حملے کیے جائیں. اور جو ہماری ہنا ربانی کھڑ صاحب بھی وہاں پہ گئیں، ان لوگوں کو بندے نہیں سی ملے. کوئی افغان گورنمنٹ طالبان ہو، ظاہر شاہ کی ہو، داؤد خان کی ہو، اس نے ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کیا. بھارت جو ہے وہ 5 مہینے میں $1 ارب کے آئی فون جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتا ہے. ہم اسی چیز کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ناظرین کرام، وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا. بری خبر ہے افغان فورسز نے یعنی کہ افغانستان میں موجود حکومت امارات اسلامی نے اور ان کی فوج نے پاکستان کی سرزمین پر دھاوا بولا ہے. شہادتوں کی اطلاعات ہیں اور معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ پچھلے چند دن سے بہت کچھ چل رہا ہے. بہت سی چیزوں کی تصدیق ہو چکی ہے، بہت سی چیزیں ابھی تک صرف اور صرف ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن جو پچھلے چند دن سے ایک سیریز آف ایونٹس ہیں. اور جنرل عاصم منیر کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس چیز کا ادراک انہیں پہلے سے تھا. افغان بارڈر فورسز جو ہیں انہوں نے چمن میں شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے. اور افغان طالبان کی جو فورسز ہیں، یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گرد گروپ نہیں ہے، یہ کوئی کلعدم جماعت نہیں ہے، یہ کوئی تخریب کار نہیں ہے. یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، بڑا فرق ہے. یہ ایک ملک، ایک ہمسایہ ملک کی فورس ہے. لیکن اس سب کے اندر باڑ اکھاڑنے کے واقعات ہوئے. اب وہ ایریا بھی پہاڑی ہے، وہاں پر بہت سی آپ دیکھیں کہ برادریاں، بہت سے قبیلے، کوئی افغانستان میں تھوڑا سا ایریا چلا گیا، تھوڑا سا پاکستان میں. یہ ڈیورن لائن کا معاملے پہ بھی آتا ہوں، یہ پچھلے دنوں انہوں نے جو شرارت کی ہے. اب اس ساری چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پرامن طریقے سے وہاں پر لوگ رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے، اور یہ سب کچھ ہے. لیکن اس سب کے اندر جو آئی ایس پی آر نے اس وقت تصدیق کی ہے، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان بارڈر فورسز کی جارحیت پر پاکستانی سرحدی دستے جو ہیں، پاکستان کی جو بارڈر فورس ہے، اس نے مؤثر جواب دیا. ابھی کی خبر ہے اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے. افغانستان فورسز نے شہری کی ہے، جس کے رزلٹ کے طور پر پاکستان کے 6 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 17 سے زیادہ اس وقت زخمی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکتوں کی مزید خبریں بھی آ سکتی ہیں. اور یہ بارڈر ٹاؤن کا واقعہ ہے جس کو آئی ایس پی آر نے اس کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں. تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر اس کی ڈیٹیلز چل چکی ہیں. نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس وقت میرے سامنے اے پی اوپن ہے، اور اس میں کچھ اس کی ڈیٹیلز اس طریقے سے ہیں کہ بارڈر ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں افغانستان فورسز نے جو فائر ہے وہ کھول دیا اور اس میں 6 شہری جاں بحق ہوئے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی جواب دیا گیا، لیکن پاکستان کی طرف سے کابل اتھارٹیز سے رابطہ کر لیا گیا. کابل میں جو حکومتی اتھارٹیز ہیں ان سے رابطہ کیا گیا فوری طور پر، اور ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ جو حملہ کیا گیا اس میں 6 لوگ عام لوگ مارے گئے ہیں، یہ کیوں کیا گیا. اب وہ جب اس کی تفصیلات ہمارے پاس ڈیٹیلز آئیں گی کہ کیا بات چیت ہوئی ہے وہاں پر اتھارٹیز کے ساتھ، ہماری اتھارٹیز کی، تو ہم وہ بھی یقیناً آپ تک پہنچائیں گے. لیکن ابھی تک جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں کافی ہیوی ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے، اور جو سویلینز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور پھر جو قندھار کے گورنر یعنی کہ اسپوکس مین ہیں ان افغانستان، عطا اللہ زید،
وہ انہوں نے ایک لنک کے ذریعے جو ہے دونوں ملکوں کے بیچ جو کلیشز ہیں اس کا بتایا، اور خاص طور پر طالبان فورسز ود کنسٹرکشن آف اے نیو چیک پوائنٹس آن دی افغان سائڈ آف بارڈر، یہ کہا ہے اے پی نے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ افغان بارڈر فورسز کی اس چمن میں شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 6 پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغان بارڈر فورسز کی جو جارحیت ہے، یعنی یہ جو وہاں سے حملہ کیا گیا ہے، اس پر جو پاکستانی بارڈرز پر موجود ہیں ٹروپس، انہوں نے جواب بھی دیا اس کا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر لیکن کوشش یہ کی گئی کہ اس طرف کے لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، یعنی سویلینز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایس پی آر کے مطابق جو واقعہ ہے، اس کے بعد پاکستان نے کابل میں افغان حکام سے بھی رابطہ کر لیا ہے، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ مطلب اب یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ اب دیکھیے، اگر آپ اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ پہلے بھی ہم یہ بتاتے رہے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ ہم نے ابھی آپ میرے پروگرامز دیکھ لیجئے، میں نے اپنے جو پریویس 2 پروگرامز کیے ہیں وہ کس پہ کیے ہیں؟ میں نے اس پاکستان سے عقیل یوسف زئی کو لیا، جس میں ہم نے دیکھا افغانستان اور جو سرحدوں پر معاملہ ہے، خاص طور پر یہ ایشو دہشت گردی کا، اور جو کالعدم جماعت ٹی ٹی پی ہے اس پر ہم نے بات کی۔ پھر ہم نے بات کی امریکہ میں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی سے، جنہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی ہے اس کا تو اس میں جو ہے وہ نام نہیں ہے۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم تو ابھی تک جو باتیں کرتے رہے وہ ہم یہ کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا، وہ حملہ کر رہے ہیں، وہ ان سے ہمیں خطرہ ہے، وہ ہماری بات نہیں مان رہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہ تو بارڈر فورسز کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو افغانستان کے جو فورسز ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو افغانستان کے اور پاکستان کے حالات تو تعلقات ٹھیک نہیں، لیکن اس حد تک تو نہیں تھے کہ وہاں سے باقاعدہ حملے کیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حالات اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جو چمن ہے، چمن بارڈر کی ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان حکومت آئی تھی افغانستان میں، تو اسی وقت اس کے فوراً بعد جو سپن بولدک اور جو چمن کا ایریا، اس میں کیا ہوا تھا کہ کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ کئی مرتبہ بند ہوتا رہا ہے اور کھلتا رہا ہے۔